تقویٰ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے تاکہ ہر آیت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، اتقا، بچنا۔ بچنا کس چیز سے؟ گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حرام میں ملوث ہونے سے بچنا، یہ بچنا ہے۔ دنیا میں یہ بچنا ہے، اور آخرت میں جہنم سے بچ جانا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کل دین اس لفظ تقویٰ کے اندر ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے محفل مشاورت میں ایک مرتبہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، تقویٰ کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ، تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ ہر شخص نے کچھ اپنا ذہن میں جو تھا وہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تھے جن کے بارے میں آتا ہے اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ خاموش بیٹھے رہے تھے، برتن جتنا بھرا ہو اتنا ہی خاموش ہوتا ہے، جتنا خالی ہو اتنا کھلکتا ہے، تو وہ علم میں بھرے ہوئے تھے۔ اب حضرت عمر نے خاص فرمائش کی کہ بھائی آپ فرمائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اگر کسی شخص کو ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جہاں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں ہے، جھاڑیاں ہیں خاردار، دائیں بھی بائیں بھی ہر جگہ، اوپر درخت ہیں نیچے اندھیرا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کانگو کا ٹاس ہو یا ایمیزن کا ٹاس ہو، وہ درختوں سے بھی سانپ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر گھاس میں خطرہ یہ ہے کوئی کنڈلی مارا ہوا سانپ بیٹھا اور اس پر آپ کا پاؤں پڑ جائے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں آپ کا پاؤں گھس جائے، تو کیسے جاتا ہے انسان بچ بچ پر، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اسی طرح امیر المومنین، یہ دنیا بھی ایک خاردار جنگل ہے، ہر طرف گناہ کی جھاڑیاں ہیں، ترغیبات ہیں، اس میں سے انسان اس طرح گزر جائے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے، اور محفوظ دیکھ کر پاؤں رکھے، کہیں بھی وہ پاؤں حدود شریعت سے نہ نکلنے پائے، کہیں وہ کسی گناہ کے سانپ کے اوپر پاؤں نہ پڑ جائے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ، اب آپ سوچئے اگر دکاندار میں نہیں ہے تو وہ جھوٹی قسمیں کھائے گا، کم ماپے گا کم تولے گا، اگر سرکاری ملازم میں نہیں ہے رشوتیں لے گا، سائلوں کو جتنا پریشان کرے گا اتنی ہی رشوت زیادہ ملے گی، نچوڑیں گے جتنا اتنا ہی نکلے گا نا۔ پھر سرکاری املاک اگر کوئی اس کے تصرف میں ہے تو ان کے اندر خیانت کرے گا، اختیارات میں خیانت کرے گا، اور اگر سیاست دانوں میں نہیں ہے تو جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ سب کے سامنے۔ کیوں ہوا یہ؟ تقویٰ نہیں ہے، یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے مر کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب نہیں کرنی ہے۔ ایک ایک پیسہ جو کمایا ہے بتانا ہوگا کہاں سے کمایا۔ لن تزولا قدم ابن آدم، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے کٹہرے سے کسی آدم کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے، کھڑا رہنا پڑے گا۔ حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا حساب لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر ہم نے دی تمہیں 70-80 برس، کہاں فنا کی، کس کام میں لگے رہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، خاص طور پر شباب کا دور، امنگوں کا دور، قوت کا دور، وہ کہاں گلائی تم نے اپنی جوانی۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے حاصل کیا تھا، حلال سے یا حرام سے، اور خرچ کہاں کیا تھا، للو تللو میں، عیاشیوں میں، اسراف اور تبذیر میں۔ اور آخری سوال سب سے کڑا، سب سے سخت، وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تم نے حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا۔ درس قرآن آپ ہر مہینے یہاں سن لیتے ہیں، کبھی اپنا جائزہ بھی لیا کہ اس سے ہماری زندگیوں میں کوئی تغیر آیا؟ ہم نے اپنے کاروبار میں سے حرام کو نکالنے کا فیصلہ کیا؟
ہم نے اپنی معاشرت کے اندر سے غیر اسلامی چیزیں ختم کی، ہم نے کہیں شرعی پردہ نافذ کیا۔ زیادہ علم وبال بن جائے گا، وبال، جیسے زیادہ دولت وبال بنے گی، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے۔ یہاں کے انکم ٹیکس آفیسر سے آپ ڈرتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ یہ تقویٰ جو ہے معاشرے میں کیسے آئے گا؟ جب تک کہ گھر میں نہ ہو۔ گھر وہ چار دیواری ہے جہاں بچہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پرورش پا رہا ہے۔ اگر اس گھر کے اندر تقویٰ ہے تو یہی بچہ جب ابھر کر آئے گا، معاشرے میں آئے گا، کاروبار کرے گا، کوئی اور ملازمت کرے گا تو اس میں تقویٰ ہوگا۔ اس لیے حضور نے خطبہ نکاح میں وہ آیتیں جمع کی ہیں جو تقویٰ کی مؤکد ترین آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ آپ کسی کمپیوٹر کو بھی اگر دے دیں یہ جاب کہ قرآن مجید میں تقویٰ کی سب سے زیادہ تاکیدی آیات کون سی ہے نکال دو تو وہ یہی نکلے گی۔ اور یہاں مجھے وہ سورہ توبہ کی آیت یاد آ رہی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ مسجد قباء کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ وہ مسجد جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے تقویٰ پر، پہلے دن سے، جس نکاح کی بنیاد تقویٰ پر ہو، ظاہر بات ہے کہ اس خاندان میں تقویٰ ہے۔